جادو اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے اس طرح ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، یعنی کسی چیز کو اس طریقے سے پیش کرے کہ دوسروں کو انسان حیران کر دے۔ اور سحر کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس کی علماء نے مختلف طرح تعریف بیان کی ہے۔ امام زہری کہتے ہیں جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی جادو میں جنات ملوث ہوتے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، جس کی کاز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کچھ کام کروائے جاتے ہیں جادو کے سلسلے میں۔ اور یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قبیح گناہ کر کے، برے برے گناہ کر کے۔ کبھی یہ بول کر کیے جاتے ہیں جیسے شرکیہ الفاظ والے دم، کبھی شیطان کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا عمل کر کے کہ جس سے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اعمال بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، جیسے ستاروں کی عبادت یا کسی حرام کام کو لازم کر لینا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمانیوں کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کو خوش کرنے والے کام، یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عموماً جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کام لے کر لوگوں پہ جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یعنی جادو میں عام طور پر شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جادو کا ذکر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ قوم فرعون کے اندر جادو بہت تھا تو وہاں بھی سحر کا ذکر ہے، جو رسیوں اور لاٹھیوں کی شکل میں سحر بنا کر لائے تھے، اور اس میں چیز کی حقیقت کچھ تھی لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ لاٹھیاں سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور اگر ان ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں آتی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سے انسان کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وقتی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا نظر آئیں، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت بہرحال ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہو یا پھر لانگ ٹرم ہو، چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ اس سے دوسروں کو خوف زدہ بھی کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے۔ جیسے باقی چیزیں اللہ کے اذن سے اثر کر جاتی ہیں، مثلاً آپ کسی کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بھی جب کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے یا تانا دے یا کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو اس کے اثرات سامنے والے شخص پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں مختلف طرح کے، وہ انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات روح سے پھر جسم کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثرات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے وجود اور تاثیر کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام جادو کے عملیات کروانے کو سختی سے منع کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ایسا کچھ کام کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، یعنی جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو جادو کی نوعیت سے ہو، کیونکہ وہ ایک کفری عمل ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو آج اس سلسلے میں جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے جس میں ان باتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔
اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں بنتا، اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی شان سلطنت سے نوازا ہوا تھا، ان کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی۔ وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر، ہواؤں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی، اور یہ بہت ان یوزول تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کے تابع یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ ملکن کبیرہ عطا کی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے زور سے یہ سب کام کرتے تھے، ان کا جادو سب پر چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی خیال تھا، تو اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس لے کر آئے، جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیز تھی، اس کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی جادو وغیرہ کے پیچھے لگ گئے۔ اور ویسے بھی جس قوم میں بھی زوال آتا ہے وہ اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتی ہے۔ تو واتبعوا اشارہ ہے یہود کی طرف، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہود نے پیروی کی کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، یا جس کے پیچھے لگ گئے تھے کہ تلا یتلو تلون کا معنی پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آنا۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی ان کے دور میں، ان کی بادشاہت پر نہیں، یعنی شیاطین نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کے دور میں یہ سب ہوتا تھا۔ یعنی ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے برعکس وہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ہو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ایسی کتابیں، ایسا کلام، ایسی چیزیں ان سے لے کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے یا اپنی سلطنت کے جو مرکز تھا اس میں نیچے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کسی کے پاس نہ جا سکے، وہ یعنی اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ تو ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو پھر نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے، وہ یہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیغمبر اگر یہ کرتا تھا تو ہم بھی کر لیں، کس طرح چیزیں غلط طور پر منسوب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد کیا؟ جادو، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل پر، جادو کے زور سے حکومت نہیں کی تھی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے، یعنی جادو کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے جادو، بلکہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، آگے بھی سکھاتے تھے، یعنی خوب پھیل رہا تھا یہ۔ کسی بھی علم کو اگر سکھانے والے پیدا ہو جائیں تو وہ علم پھر عام ہو جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں چیونٹیوں کی زبان سمجھ آتی تھی، وہ ہدہد کی زبان سمجھتے تھے، وہ جنات اور باقی مخلوقات سے کام لے سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ ان کے دور میں شیاطین نے یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے۔ اور کیا کرتے؟ انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی؟ وما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل کے شہر میں جو عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت،
ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، یعنی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کو بھی سیکھتے تھے، یعنی جنات نے اس کی بھی پیروی کی جو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ اب فرشتوں پر کیوں اتارا گیا؟ آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ان فرشتوں پر جادو نازل کیا، اور یہ فرشتے آزمائش ہی کے لیے لوگوں کو سکھاتے تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح بتا دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے، اور ہمیں تو تمہارے امتحان کے لیے یہاں پر متعین کیا گیا ہے، لہذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو پھر سکھا دینا اس کو۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے، فرشتے اس کو پوری طرح ایکسپلین کرتے کہ یہ کفریہ کام ہے، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا۔ اب دیکھیں آج بھی اگر کہیں کوئی ایسے جادوئی کرشمے کیے جا رہے ہوں یا ایسی کوئی کھیل کھیلی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے کراؤڈ کتنا زیادہ ہوگا، یعنی اگر کوئی ایسا ہی مداری ہو یا جادوگر ہو جو مختلف طرح کے کام کرتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت مداری ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی مداری کا کھیل دیکھا یا نہیں، اور بیسیکلی وہ مداری جادوگروں کی ایک قسم ہوتی تھی، اور ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے، کیونکہ جمعے کو اس وقت مارکیٹ بند ہوتی تھی، تو ہمارا گھر مارکیٹ کے اوپر تھا، تو خالی سڑکیں ہوتی تھی اور خالی جگہ ہوتی تھی، تو وہ آ کے پورا ایک شو لگاتے تھے، اور اس میں اتنا کراؤڈ ہوتا تھا، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ہر جمعے بچے بڑے چھوٹے سب وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس میں کبھی وہ بچے سے بکرا نکال لیتے، کسی بچے کو لٹا کے چادر دے کے، پھر پتہ نہیں کیا پڑھتے کیا کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی کوئی بات کراؤڈ سے کرتے، پھر ان سے پیسے لیتے جو تماشبین آتے تھے۔ ٹکٹ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لیکن یہ کہ کمانے کا یہ ایک ذریعہ بنا ہوا تھا، اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے اس کھیل کو دیکھتے تھے۔ آج کل تو اور طرح کے کھیل دیکھے جاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں اس طرح کبڈی اور اس طرح کے کھیل لوگ کھیلتے تھے تو وہ دیکھتے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کے کام جب وہ فرشتے ان کو سکھاتے تو بے شمار لوگ سیکھتے۔ آج بھی لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور جادو کرنے کرانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کو بے وقوف بناتا ہے، ان سے پیسے لوٹتا ہے اور ان کا دین ایمان خراب کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر مت کرو۔ یعنی آزمائش کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور پیغمبر کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا فرشتوں کو بھیجنے کا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، تو نہیں، سلیمان علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، یہ فرشتے جادو سکھا رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر کی تعلیم ہے اور ایک طرف فرشتے باقاعدہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق بھی پتہ چل جائے۔ تو فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ لیکن فیتعلمون منہما، پھر بھی لوگ ان سے سیکھ رہے تھے۔ کیا سیکھتے بھی کیا تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکے، یعنی ایسا جادو سیکھ لیتے جس کے ساتھ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تفریق یا جدائی ڈال دیتے تھے۔ جادو کے اس قسم کو صرف کہتے ہیں، صاد کے ساتھ۔ اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے، اور یہ جادو کی سخت ترین اقسام میں سے ہے، کیونکہ یہ جادو انسان کے ہوش حواس ختم کر دیتا ہے اور دیوانگی کے حد تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ایک جادو صرف ہے جس سے جدائی ہوتی ہے، اور ایک جادو عطف ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اشتہار شاید پڑھے ہو اخباروں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ عطف والا ہے، اور یہ جب وہ کرتے ہیں تو انسان کے اوپر جیسے پاگل پن کی کیفیت آ جائے، یعنی کہ کسی کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، جیسے مجنون ہوتے ہیں، جیسے عاشق مجنون ہوتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں۔ جی ہاں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر کے پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ ایک دفعہ کسی ریڈیو کے آنر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے آفر کیے گئے ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کریں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ جتنے لوگ اس کے ذریعے کفر کریں گے ان سب پہ کفر کا وبال آپ پہ پڑے گا کہ آپ نے ان کی رہنمائی کی، آپ نے ان کو راہ دکھائی۔
کیونکہ بعض اوقات جو لوگ اخبار چلاتے ہیں یا ریڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں یا ایون سوشل میڈیا ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس قسم کی کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان اس گناہ کا خود وبال اٹھاتا ہے بلکہ جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں ان کا بھی وبال اس کے سر پہ آتا ہے. جہاں تک شیطان کا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی ابلیس کے پاس واپس فتنے ڈال کے، میں نے اس طرح کیا، یعنی میں نے اس طرح بہکایا. تو وہ کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی، ان کو الگ کر دیا. تو شیطان اس پر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کیا. پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، کہ جس کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دی اور فتنہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی رشتے میں اتنی جلدی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی جتنی جلدی مس انڈرسٹینڈنگ اور ناراضگی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پیدا ہوتی. ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے رشتوں میں اعتماد کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ماں اور بچے کے رشتے میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں. لیکن ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی محبت ہو شیطان بڑی جلدی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے ایکسٹرا کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے. یہ بھی ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے انسان کو بلا وجہ کے وہم اور خوف میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے کچھ اثر ہے. ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے. یعنی جو جادو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر تقدیر میں اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو پھر وہ ہو جائے گا. اللہ کی مشیت ہو تو نقصان پہنچ جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت تمام اسباب سے بڑھ کر ہے. اسباب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ان میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. مثلاً آگ جلاتی ہے، آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا. قلنا یا نار کونی بردن، آگ تم نے گرم نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈی ہونا ہے. وسلامن، نقصان نہیں دینا بلکہ سلامتی والی بننا ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام وہی آگ ہے، لیکن جب اللہ کا حکم کچھ اور ہوا تو آگ نے بھی اپنا کام بدل دیا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی کھانا ہو، پانی ہو، دوا ہو، علاج ہو، ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، بس اس کے اندر کوئی طاقت نہیں. طاقت تو اللہ کے کلام میں ہے یا اللہ کے حکم میں ہے، اللہ ہی کے اذن سے ہوگا جو ہوگا. ساری قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے. وہ شفا دے گا تو شفا ہوگی، وہ اثر ڈالے گا تو اثر ہوگا، وہ طاقت بخشے گا تو طاقت ملے گی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، لوگوں سے، جنوں سے، ہر چیز سے نڈر کر دیتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو ہمیشہ انسان پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، پروٹیکشن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پروٹیکٹ کریں. تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے. تو جب بھی اسباب موجود ہوں لیکن اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آئے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہے، وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، هو مولانا. اب چونکہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم اب اسباب اختیاری نہ کریں. یہ نہیں اس کا معنی کہ انسان یہ کہے کہ جب ہر کام اللہ کے اذن سے ہونا تو پھر میرے کرنے کا کیا فائدہ. نو، اللہ ہی نے حکم دیا اسباب اختیار کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا مشکل ہے اور کیا ضرورت ہے، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ، وہ خود ہی کر دے گا. اگر اس نے کرنا ہو تو خود ہی کر دے گا. نہیں، کرنا اس نے ہے، لیکن ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دعا مانگیں. یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اسباب اختیار کریں، ہم کوشش کریں. آگے پھر کوشش میں کیا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی ڈالتا ہے. کسی کی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اور اس میں بڑی ڈھیروں برکت ہو جاتی ہے. عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں ایک اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے، اور کچھ لوگ سارے پہاڑ بھی اٹھا لیں تو کچھ نہیں نکلتا.
رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، آپ کی کسی ایفرٹ میں برکت ہو، آپ کچھ امتحان دے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کرنا اس میں، یہ توحید ہے. اور یہ سبق ہمیں اچھی طرح دل کے اندر راسخ ہونا چاہیے. اس لیے انسان بندوں پر ڈپینڈ نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کہے کہ جائیں سب چلے جائیں، میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی خاطر اچھے اخلاق اختیار کرے، میل جول رکھے، اللہ کی خاطر محبت کرے، لیکن توقعات نہ رکھے کہ یہ کچھ کر دیں، کیونکہ جب وہ بےچارے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے، پھر آپ ان پہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ہر کام میں اس کو یاد رکھنا، یہی عبادت ہے. پھر ہر چیز عبادت بن جاتی ہے جب آپ اس کی خاطر کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھ کے کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تکلیف بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اطمینان دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، یقین دے دیتا ہے، اور وہ تکلیف کے اندر بھی آرام سے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے آئی ہے، ورنہ نہ آتی. اور سورۃ توبہ میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجیے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یہ ہماری تقدیر میں تھا. یہ نقصان یعنی کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ سبب بن جائے گا نقصان کا، اور پھر کوئی انسان اس تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو جیسے ایک سبب بنا تکلیف کے آنے کا، تو اللہ کے اذن سے دوسرا سبب بن سکتا ہے اس تکلیف کے جانے کا. لہٰذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو. پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے، یعنی لوگ ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا نقصان دہ عمل ہے، دنیا میں بھی بعضوں کا جادو کرنے والے پر پلٹ آتا ہے. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ جس انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی، ہو سکتا ہے وہ بد دعا دے آپ کو، یا وہ جب اس کی کاٹ کرے تو پھر وہ جیسے بد دعا جو ہوتی ہے وہ دینے والے پر واپس پلٹتی ہے، تو ایسے ہی جادو کرنے والے پر اس کا اثر واپس پلٹ. تو عام طور پر اگر آپ جادوگروں کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی سکون اور چین نام کی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی. آپ جادوگروں کو کوئی محلات میں رہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ عموماً مفلوق الحال ہی ہوتے ہیں. نہ ان کے اس رزق میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی کمفرٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی قابل اعتبار، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جادوگر اتنے پیسے لیتے ہیں وہ پھر بھی مفلوق الحال ہی رہتے ہیں. وہ بالکل، انہیں اپنے کام کے سلسلے میں اندھیروں میں رہنا پڑتا ہے، قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے، گندے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ایسا سب کچھ کرنے والا خوش کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے ٹی وی پہ ایک مارننگ شو دیکھا تھا کافی عرصہ پہلے، اس میں جادوگر اور اس قسم کے، اور اس کا جو ماحول بنایا ہوا تھا وہ اتنا خوفناک تھا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن میں نے تھوڑا سا وہ پروگرام دیکھا تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو جادوگر آیا ہوا تھا اس کے پاس 300 بلیاں ہیں کراچی میں، کالے رنگ کی بلیاں، اور بلیوں کا بھی کالا ہونا ضروری ہے. جی بالکل صحیح. جو کالا رنگ ہے نا، جی آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے زیادہ جو جادو ہے وہ کالے رنگ کے اوپر اثر کرتا ہے. اور وہ چند بلیاں تو اپنے ساتھ بھی لے کر آئے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں. وہ اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک اس آدمی کی شکل تھی کہ اس کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی اور کراہت آ رہی تھی، ایسے نحوست اس کے اوپر سے آ رہی تھی. جیسے آپ سوچیں کہ ایک انسان جو صاف ستھرا ہو، اس سے خوشبو آتی ہو، مطلب یہ کہ پرسکون انسان ہو، اور ایک انسان جو اندھیروں میں رہتا ہو اور شیطانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہو اور گندگی میں رہتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جادو کرنے والے کو لا محالہ یہ گندے کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ ان کو نقصان ہی دیتا ہے. ولا ينفعهم، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی عاقبت خراب کرے. اور اگر دنیا میں بظاہر کوئی نقصان نہیں بھی ہوا نا، تو آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے. استاذہ جی وہ بالکل ایک سچ بات ہے. ایک تو جادوگر کا زور اپنے پہ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی
اذان سے ہی سب چیز ہوتی ہے. ہم ایک گھر میں موو ہوئے تھے تو ٹیمپریری گئے، اور لیکن صفائی وفائی کرنے پہ ہوتا ہے نا کہ اندر گئے تو صاف ستھرا. تو جب میرے بچے پینٹ کرنے لگے تو ونڈو کے اندر انہوں نے دیکھا، ونڈو کے کناروں میں جہاں ہول تھے اس میں تعویذ دبے ہوئے تھے، اور جن لوگ سے لیا تھا ان کے ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائی رہتی تھی ہر وقت. میں نے ایک دن ایسے ہی بتایا کہ آپ کے یہاں سے تعویذ نکلے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی اچھا تو میں پوچھوں گی، میرے ایک بابا ہیں ان سے کہ یہ کیا تھا. تو انہوں نے فون کیا اور پوچھا تو کہنے لگے جس پہ تمہارا شک آ رہا ہے نا یہ وہی ہے. اب شک تو اپنی دوست پہ آ رہا تھا اس کو بہت زیادہ کہ وہ میرے ہسبینڈ سے بہت. تو اب یہ برا گمان کسی کے بارے میں کرنا یہ بذات خود حرام ہے. تو میرا خیال ہے یقین نہیں رکھنا چاہیے جادوگروں کے اوپر بھی نا. بالکل نہیں. استاذہ میرا سوال ہے، اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو اندھیروں میں رہنے والا ہو اور جو روشنیوں میں رہنے والا ہو وہ دونوں ایک سے نہیں، تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی ہے نا کہ اندھیرے اور روشنیاں سیم نہیں ہیں. میرا سوال ایک تو وہی ہے کہ جو تعویذ کا لوگ کہتے ہیں کیا یہ واقعی تعویذ جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جادو کے ذریعے سے کیسے توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ جو قرآن کے ذریعے سے، رقیہ شریعہ کے ذریعے سے وہ چیزیں، یہ دوسرا طریقہ ہے نا جو صحیح طریقہ ہے. جو رقیہ شریعہ قرآن کے ذریعے ہے وہ صحیح طریقہ وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ اس کی بجائے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ انہی طریقوں سے جس سے جادو کیا ہوتا ہے اس کو نشرہ کہتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یعنی جادو سیکھنے والے صرف اپنا نقصان کر رہے تھے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا. جو بظاہر فائدہ نظر بھی آتا ہے نا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا، کوئی کسی نے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی اور، تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ مثلاً اگر کسی نے کسی سے حسد کی وجہ سے کوئی جادو اس پہ کیا اور وہ بیمار پڑ گیا یا مر گیا یا کچھ بھی، کرنے والے کو کیا ملا؟ آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیتا ہے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو جادو کرنے والا یا کروانے والا اس کو خود کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی اس کو نہ کوئی مال ملتا ہے، نہ کوئی عزت ملتی ہے، نہ کوئی برکت اس کی زندگی میں آتی ہے، نہ کوئی اور خیر آتی ہے، نہ کسی کی دعائیں ملتی ہیں. یعنی فائدے پہنچنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں نا. تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ملی، بس صرف وہ ایک جو نفس کی ایک شہوت یا خواہش ہے وہ پوری ہوئی. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی حاصل تو کچھ نہیں ہوا نا. اور پھر یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو غصہ نکال کے بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا. ایک غصہ نکال لیا، ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ قابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غصے میں بھائی کو قتل تو کر دیا، اس وقت تو بڑا وہ خوش ہوا ہوگا کہ میں نے ہٹا دیا اپنے رستے سے جو میری اس کام میں رکاوٹ تھا. عموماً لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے، اس کو رستے سے ہٹا دو، اس کو اٹھوا دو، اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا گھناؤنا کام کر چکتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ، چھوٹی سی بھی تکلیف آپ کسی کو دے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ خود آپ کو پنچ کرنے لگتی. شاید اس شخص کو تو کم ہرٹ کرے، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی دل اور ضمیر ہے نا تو آپ کو خود زیادہ تکلیف شروع ہو جائے گی. جو مائیں اپنے بچوں کو خوب مارتی ہیں یا کچھ ان کو تکلیف دیتی ہیں وہ خود بھی بیٹھ کے روتی ہے. بعض اوقات بد دعائیں دے کے جب وہ بد دعا پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے خود رو رہی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کیا، کیوں کہا میں نے غصے میں. تو شدید غصے کی حالت میں بھی اگر بچے نے کوئی نافرمانی کی ہو یا کچھ بھی تو ہدایت کی دعا ہی دے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، کبھی بد دعا نہ دے. یا تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو واپس آپ پہ پلٹے گی، اور اگر اس کا اہل ہوا اور اس کو لگ گئی تو بھی آپ ہی کے لیے تکلیف ہے. اور اسی طرح باقی رشتوں کے بیچ میں بھی. تو جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خود خوش رہ نہیں سکتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقینی طور پر وہ جانتے تھے. وَلَا قد، تین مؤکدات ہیں اس میں. واو کا مطلب ہوتا ہے واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کھا کے یہ بات کی جاتی. لا تاکید کا لام ہے، تاکیدی بات ہے. قد تحقیق، حقیقت میں ہے یہ بات کہ علم، ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے. لمن اشتراہ، جو بھی اس کو خریدے گا. جادو ایسے نہیں کیا کروایا جاتا، اس کو کچھ پیسے دینے پڑتے، یعنی کسی چیز کے بدلے میں وہ کام ہوتا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس نے تو اپنی آخرت گنوا دی. اتنا خطرناک کام ہے. یعنی انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو انسان کی آخرت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو لمن اشتراہ، یعنی جو جادو میں اس طرح رغبت رکھتا ہے،
جس طرح کوئی تاجر تجارت کے سامان میں رغبت رکھتا ہے کہ میں یہ لے لوں تاکہ میں اس کو بڑی قیمت پہ بیچوں گا اور اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہو گیا. تو مطلب یہ تھا کہ ان کا جادو کرنا کرانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے اس لیے وہ کرنے لگ گئے، بلکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور دنیا میں وہ جو اندر غصہ تھا یا حسد تھا یا کسی کو نقصان دینے کا جو جذبہ تھا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اگر یہ کام کیا تو اپنی آخرت برباد کر لی. اسی لیے نا حسد اور غصہ جو ہے ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کی عقل کو مار دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے، اور نہ ہی اس سے انسان کو آخرت میں کوئی حصہ ملے گا، نہ ہی اللہ کا قرب، نہ ہی وہاں جا کے معافی، اور یہ اور بھی بہت سے گناہوں کو ساتھ سمیٹ لیتا ہے کیونکہ اس میں شرک ہوتا ہے، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لی گئی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جادوگر لانے کو کہتے ہیں کہ جن کو لانا بھی بہت بڑا کرائم ہوتا ہے. کسی نے ذکر کیا تھا، مجھے پورا کانٹیکس یاد نہیں، کہ اس کے بچے نہیں ہوتے تھے تو اس کو جادوگر نے کہا کہ تم کسی کا چھوٹا بچہ مار کے اس کا پتہ نہیں دل نکال کے لاؤ کہ کیا لاؤ، یعنی اس طرح کے مطالبے بھی ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا کرائم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد شرک، جھوٹ، ظلم، کفر پر ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اپنی جانیں ہلاکت میں دے دی. یعنی اس جادو کے بدلے انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. تو دنیا میں بھی کچھ نہ حاصل ہوا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں. کتنا گھناؤنا کام ہے، کتنا نقصان دہ کام ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں گناہ میں آتے ہیں لیکن لوگوں کو وقتی طور پہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے. جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، منافع للناس بھی ہیں. لیکن جادو میں تو کوئی نفع ہے ہی نہیں. لا ينفعهم لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. یہ جملہ شرطیہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے. یعنی اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی جادو نہ سیکھتے، یعنی انہیں پتا تھا نقصان دیتا ہے، پھر کیوں سیکھا؟ علم الیقین نہیں تھا. ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے علم الیقین ہونا، یقینی علم ہونا. جس شخص کو یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے نا، اس کا عمل بدل جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ غلط کام فوراً چھوڑ دیتا ہے. اور جس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، منافقت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے معلومات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل نہیں بدلتا. تو ایسا شخص جو ہے وہ حقیقی عالم نہیں ہے. یعنی اگر ایسے صاحب علم ہوتے جن کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی تو اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے اور پھر جادو نہ سیکھتے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے. یعنی گناہ کا سبب میسر آنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. ایک تو یہ کہ کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی، آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دیٹ از دیئر، شر ہے دنیا میں، رہے کہیں آپ کو نہیں پتا، تو آپ بچے ہوئے، آپ امتحان میں نہیں ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ سیل فون کے اوپر لوگ کیا کیا خرابیاں نہیں کرتے اور کیا کیا برائیاں اس سے نہیں آتی. تو ایک یہ تھا کہ تھا ہی نہیں تو کتنی ساری برائیوں سے لوگ بچے ہوئے تھے. اب چونکہ ہے اور ایک کلک پہ آپ فحش سے فحش چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر کتنے لوگ بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے. اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں آزمائش بھی ہے. یعنی کچھ لوگ تو پیورلی حرام چیز دیکھتے، کچھ لوگ حرام تو نہیں دیکھتے لیکن بیکار کی لغو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے وہ نقصان دہ نہیں لیکن فائدہ بھی کچھ نہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ صرف فیشن شو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ایکٹر نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کیسی جیولری پہنی ہوئی ہے، یا کچھ حاصل نہیں ہے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ ایک بس انٹرٹینمنٹ بنائی ہوئی. آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا نا کہ انسان ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہے گا، اگر 1000 دفعہ بھی کہے تو ایک بھی نیکی نہیں لکھی جائے گی. تو وہ تمنا کرے گا کاش میں واپس جاؤں اور جو وقت میں نے ضائع کیا اس میں کچھ ذکر ہی کر کے آ جاؤں، کچھ صدقہ ہی کر کے آ جاؤں.
سوال تھا کہ یہ جو اتنے میجک شوز اور ایلیوژنسٹ شوز اور یہ سب ٹی وی پہ اتنے پاپولر کیے جاتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، ٹکٹس ہوتے ہیں مہنگے مہنگے، تو ان سب کا بھی جانا مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کفر میں یہ آ جاتا ہے؟ یعنی کہ انڈائریکٹ سیکھ ہی سکتے ہیں، اگر وہ کفر اکبر نہ بھی صحیح تو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا. اٹس اے کائنڈ آف لرننگ، یو آر لرننگ سم تھنگ وچ از رانگ. کیونکہ کس قسم کے انٹرٹینمنٹ ہے، کیا دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو. استاذہ، جب سے آپ نے اس آیا کی تفسیر سٹارٹ کی اس وقت سے میں اس کو اپنے آج کل کے زمانے سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اس میں جب بنی اسرائیل میں جادو بہت عام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا. تو سملرلی آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا، اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارے لیے بھی ایک فتنہ بن گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف موو ہوتے جا رہے ہیں. ہماری پرائیورٹیز میسڈ اپ ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں اچھے بھلے لوگوں کی میں نے دیکھا ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار اور بعض دیندار سب کچھ ہوتے ہوئے اول ٹائم گزر جاتا ہے اور ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں. اسی طرح جیسے اس میں فرشتے سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ یہ کفر ہے، یہ مت سیکھو. ابھی بھی آپ کوئی ویب سائٹ ایکسس کرنا چاہیں جو فحاشی کی ہوتی ہے، اس میں ایک وارننگ آتی ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو ایکسس کرے کہ نہیں. تو وارننگ تو مل جاتی ہے، تو پھر بھی بعض لوگ اس کو ایکسس کرتے ہیں، بلکہ جس چیز کی وارننگ ہوتی ہے نا اس کو زیادہ دیکھتے ہیں. اسی کے ذریعے اتنی اخلاقی برائیاں، غیبت، جھوٹ، سب کچھ عام ہو رہا ہے. گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے. جب گھر کے لوگ آپ کے آئیڈیل نہ رہیں اور آئیڈیل آپ کے باہر کے لوگ بن جائیں تو آپ سوچئے کہ پھر آپس کے تعلقات گھر کے کیا ہوں گے. ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے یہ سب چیزیں رکھ لی تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا آج کل کہ اگر ایسی کوئی چیز گھر میں ہو آپ اس کو جلا کے یا پھینک دو، پانی میں ڈال دو، رکھو نہیں اپنے پاس. سو آئی واز تھنکنگ کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک ان کو یہ چیز کا تھا کہ انہوں نے رکھ لیا. وہ جادو والی چیزیں نکال کے، وہ تو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے جادو نکلوا کے زائل کیا تھا جی. لیکن سلیمان علیہ السلام نے تو ان کو لوگوں کی ایکسس سے باہر کرنے کے لیے ادھر دبایا تھا زمین میں تاکہ کوئی اور اس تک نہ پہنچے. اگر وہ جلا دیتے اس وقت یا پھینک دیتے پانی میں تو کسی کو ملتا ہی نہیں. مقصود تھا نا لوگوں کا، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. استادہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ ہم لوگ جب گھر سیل کر رہے تھے تو ایٹک کی صفائی کر رہے تھے کہ جیسے گھر سیل کرتے تو ایٹک میں ایک دو لوہا رکھا تھا جس میں ریڈ پتہ نہیں ہندو کا کچھ کیا تھا کیا تھا. تو اس ٹائم بالکل نالج نہیں تھا اور میرے ہسبینڈ تو بالکل جادو بھی یقینی نہیں کرتے تھے اس ٹائم کہ قرآن کو اتنا ڈیپ میں نہیں جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بس کچھ رکھ دیا ہوگا کسی نے اور وہ پھر اٹھا کے ہم نے کرب سائڈ میں جیسے رکھ دیتے کیسے کہ پک اپ کے لیے ہو جائے گا رکھ دیا اور جسٹ اس کے سیکنڈ ڈے ہی بس میرا پیر فریکچر ہو گیا. تو ڈو یو تھنک کہ استاد اسی طرح کی کوئی چیز جیسے ہوتا نا کہ کوئی کچھ شیطانی کوئی چیز ان لوگوں نے رکھی ہو کنٹرول ہو. ہاں تو ایسے ہوا ہے فریکچر میرے پیر کا کہ جب میں ہاسپٹل میں جا کے ان کو ریزن بتائی تو دے وونٹ بلیو، دے سیٹ آؤٹ کہ ان کا کچھ فزیکل وائف ہسبینڈ کا جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے ہوا. کیونکہ میرے چلتے چلتے آئی فیل اے کریک بیک یارڈ میں. آئی واز واکنگ اینڈ اٹس ایسا میجر کریک کہ مجھے پھر لے کے گئے اینڈ وین دے آسکڈ می نا یا پوچھتے جیسے کہ کیوں ہوا تم کو، ایسے کیسے ہو گیا. میں نے بولا چل رہی تھی ہو گیا. تو ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا. تو پھر انہوں نے مجھے وہ آتے ہیں نا کہ یہ وومن ابیوز تو نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہے. تو دے کال دوز پرسنس کے بات کریں کہ کچھ ہوا تو نہیں. یعنی اس طرح کا انبلیویبل ہوا تھا جو آج تک اس میں اللہ عالم ہو بھی سکتا ہے. اور بعض اوقات وہ چیزیں چونکہ جنات کا بھی ان سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ نے گھر سے جب اس کو دھوئے بغیر زائل کیے بغیر اس کو نکال دیا تو وہ بعض اوقات جنات پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک احتمال ہے. میں کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرتی کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کہا بھی جا سکتا ہے. ایسے بعض اوقات کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے بعض اوقات بے وجہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یعنی چلتے چلتے تو پاؤں فریکچر نہیں ہوتے، کتنے لوگ ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہ کے اسباب میسر ہونا آزمائش ہے. تو ہم سب یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے قریب جا کر میں گناہ میں پڑ جاتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ ملتے ہی کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیتے. آپ ان کو روکیں، آپ ان کو منع کریں، آپ ان کو جواب نہ دیں، پھر آپ بد اخلاق شمار ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں کہ تم ساتھ ہی نہیں دیتی، تم کیا دین میں گئی ہو کہ بورنگ ہو گئی.
تو اگر دین کی نہ بھی کرے دنیا کی بھی کرے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال لاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, یعنی کہ وہ ایسی رگ پہ یعنی اندر پڑی ہوئی ہے وہ چیز ان کی گٹی میں. اب ایسے لوگ سخت امتحان ہوتے ہیں, یعنی انسان بعض اوقات ان کو اوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہو سکتے ہیں, آپ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے, لیکن اگر آپ حال بھی پوچھ لیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے لمحے کسی نہ کسی پہ الزام آنے والا ہے کہ وہ ان کے حال کی خرابی کا سبب ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایلڈرز ہیں, اب ان کے ساتھ کیا کریں, یعنی وہ سمجھتے بھی نہیں ہے, ان کو سمجھائیں تو کہتے تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. یعنی بعض ایلڈرز تو اپنے بچوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں کہ تمہاری شکل تمہاری پھپھی پہ کیوں ہے. یقین کرے ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میری ماں بچپن سے مجھے تانا دیتی ہے کہ تم اپنے ددیال پہ گئی ہو اور دوسری بیٹی چونکہ ان سے شکل ملتی تو اس سے وہ زیادہ پیار کرتی ہے, اور ہر وقت کمپیریزن, اور بچی کی زندگی جہنم بنا دیا, اس کو سائیکو بنا دیا. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ گناہ کے جو اسباب ہیں ان کا میسر ہونا کہ جن کے ذریعے انسان گناہ کر سکتا ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے, جن میں سے مال بھی ہے. مال کا ہونا کیوں فتنہ ہے؟ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, دشمن ہے, آزمائش ہے, کیونکہ وہ سبب بن سکتے ہیں آپ کے غلط کام کرنے کا. اس کے برعکس وہی چیزیں اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتے ہیں. تمہارا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں جو انسان کے لیے ایک امتحان ہے, اور ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. یہ مت سوچیں کہ چند لوگوں کی آزمائش ہے, ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہے, ہر ایک کی آزمائش ہے, کیونکہ یہ دنیا بنی ہی امتحان کے لیے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزما رہے ہیں, امتحان لے رہے ہیں تمہارا, تاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے کہ کون اپنی عقل استعمال کرتا ہے, کون تقویٰ سے کام لیتا ہے, کون سوچ سمجھ کے بات منہ سے نکالتا ہے, کون کیا کرتا ہے. اب یہ زبان بھی سبب ہے نا ایک برا یا اچھا کرنے کا, تو اس کا استعمال پھر بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جادو کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے اذن سے. اچھا, پھر کسی کی موت کے بعد اس طریقے سے بولنا ان کی موت جادو کی وجہ سے ہوا, از اٹ اوکے؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے, یہ تو ایک غیب کا علم ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. مثلاً اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے یا سکھائیں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو آپ ان کو سمجھا سکتے. بعض اوقات بچے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں نا, ہمیں یہ بات بتائیں, ہم یہ چیز, تو وہ بتاتے تھے پہلے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو سکھا دیتے تھے جو وہ سیکھنے آتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹرز کے پاس بعض اوقات ابارشن کے لیے جاتے ہیں, تو ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا کہ وہ مریض کو سمجھائے کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے, تم یہ نہ کرو. کیونکہ انسان سوچتا اچھا یہ ڈاکٹر نہیں مانتا تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو دوسروں کی خیر خواہی کرنا جو ہے نا وہ ہم سب پر لازم ہے جو نقصان میں پڑنے جا رہے ہوں. وداؤٹ بینگ ڈاکٹر, وداؤٹ بینگ میڈیکل پریکٹیشنر, وہ یہ کرتے ہیں جو ضائع کروانے کا عمل ہے. پھر اسی طرح میاں بیوی میں جو تفریق ڈالنا ہے یہ شیطانی عمل ہے, ابلیسی عمل ہے. چاہے جادو کے ذریعے ڈالے انسان یا اپنی باتوں کے ذریعے. جادو کے لیے شاید کہیں جانا پڑے تو باتیں تو خود ہی گھر میں کر کر کے انسان دوسرے کو بہکا سکتا ہے. اب رات ہی مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کپل کے بیچ میں ڈیورس ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ اچھے بھلے دونوں پڑھے لکھے سمجھدار, ہر چیز ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سسٹر ان لا ہے. وہ ہسبینڈ کا اتنا دماغ یعنی خراب کیے ہوئے ایک طرح سے, میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی کوئی بھی, لیکن اس بچی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر ہم کچھ دن ان کے گھر نہ جایا کریں, کچھ عرصہ اگر ہم ان سے ملنا چھوڑ دیں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے ڈیل کریں بجائے اس کے کہ تھرڈ پرسن کوئی بات کہے اور اس پہ انسان یقین کر لے. تو اس پر بھی راضی نہیں کہ نہیں وہ تم اس پہ الزام لگاتی ہو, وہ تو بالکل صحیح. اب ایک شخص اپنی بیوی کو ٹرسٹ نہ کرے اور ایک اور عورت کو ٹرسٹ کرے اور جو وہ سکھائے کہے, وہاں ساس نہیں ہے, وہاں کوئی ایک اور بندہ فتنہ بنا ہوا ہے. تو چاہے آپ مدر ان لا ہیں, چاہے آپ سسٹر ان لا ہیں, چاہے آپ کسی بھی رشتے میں ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی آنے والی بچی کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات اس کے شوہر کے کان میں ڈالیں کہ دیکھو تمہاری بیوی یہ کرتی ہے. شوہر کو اللہ نے اپنی عقل دی, آنکھیں دی ہیں, وہ خود ہی دیکھ لے گا وہ کیا کرتی کیا نہیں دے. آپ کا فرض نہیں بنتا, نہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے, اللہ یہ کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے خطرے والی کہ جس میں کسی کی جان کو خطرہ ہے, یہ کچھ تو یہ عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اشاروں کنایوں میں, ہنسی مذاق میں, کسی بھی طرح ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے.
یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا. کیونکہ گھر جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اپنے کئی نقصان ہوتے ہیں. پھر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس نے جادو کر دیا تو یہ ہوا، تو اس نے نظر لگا دی تو یہ ہوا، ہمیں نہیں پتا. اللہ کا اذن ہوا، لہذا اللہ کو راضی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ ہر چیز یہ اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے. اور یہ بات کہ جادو سیکھنا سراسر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، یہ کفر اکبر ہے. اور جان بوجھ کے جو ایسا کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا بھی ہو کہ غلط ہے، تو پھر اس کی تو شامت ہی شامت ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے جس میں صرف نقصان ہو اور فائدہ نہ ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جس میں کوئی نفع نہیں ہے. جہاں ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں وہاں علم غیر نافع سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کیونکہ بعضوں کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، تو کیا کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے؟ تو یہ جادو انہی علوم میں سے ہے جو غیر نافع، لا ينفع، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا سیکھنے سکھانے والے کو، بلکہ نقصان دیتا ہے. اس سے پامسٹری ہو گئی اور اسی طرح کے کام. ولا يفلح الساحر حیث اتی، جادوگر فلاح نہیں پاتا جہاں سے بھی آئے، کامیاب نہیں ہوتا. استاذہ جی یہ دو ہیں بات کہ ایک جادو کرنا اور ایک جادو دکھانا، تو یہ دونوں جیسے کچھ لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی، جیسے آج کل شادیوں میں یہ شروع ہوا ہوا ٹرینڈ نا، میجک شو چل رہے ہیں، تو وہ دیکھنا بھی گناہ ہے. دونوں چیزیں ایسی چیزیں یعنی انسان جس ماحول میں ہوتا ہے جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہرحال اس پہ اثر تو کرتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. استاد ایک سوال تھا، یہ جو بات ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب جو بیلنس ہے نا، بیلنس کا ایک سبب اور پھر جو بھی پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اسباب اور توکل، اسباب اور توکل کے بیچ میں جو بیلنس ہے. تو اب جیسے جادو کے لیے اب صبح اور شام کے اذکار ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے پروٹیکشن میں رہیں، لیکن جو لوگ پھر نہیں کرتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اللہ کی مرضی کے اس میں، تو اس مطلب یہ کہ آپ نے خود سبب اختیار نہیں کیا. یعنی اگر کسی شخص کو بخار ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہوا کہ اس نے سردی کے موسم میں جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے سبب اختیار نہیں کیا؟ وہ تو معمور ہے نا، سردی گرمی معمور ہے کہ اپنے اثرات لوگوں پہ ڈالیں. اللہ نے ان کو تو اجازت دی ہوئی ہے، ان کو تو اذن ہے، لیکن فرض آپ کا بنتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈھکتے، پراپرلی پروٹیکٹ کرتے. ایکسپوز کیا آپ نے خود، آپ نے اپنے لیے آپ بیل مجھے مار، جبکہ اللہ نے آپ کو عقل دی تھی، آپ کو علم دیا تھا کہ آپ اذکار کر لیں یا آپ جیکٹ پہن لیں. یعنی جو مادی یا غیر مادی اسباب ہوتے ہیں تو اسباب تو اختیار کرنے ہی چاہیے، اور اسی لیے علم ضروری ہوتا ہے. ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ یوتھ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو بچے یہ اکثر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر شیطان کو بنایا کیوں ہمارے لیے دنیا میں، آل دا ٹائم ہم ٹینشن میں ہے، امتحان میں ہے. اسی طرح سے یہ جادو کو بھی ہاروت اور ماروت کو سکھا دیا. تو اگین یعنی اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو ہم مضر چیزوں کو نہیں لاتے تاکہ بچے پہلی بات ہے وہ افیکٹ ہوں، لیکن آل دا ٹائم اس بات کا جواب کیسے دیں ہم ینگ جنریشن پلس اولڈر جنریشن؟ دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے نا، تو یہ کچھ چیزیں ہمارے ٹیسٹ کے لیے رکھ دی گئی. جیسے ہرڈل ریس ہوتی ہے کہ آپ ریس لگا رہے ہیں لیکن آگے رکاوٹ ہے، آپ نے اس کو عبور کرنا ہے، وہاں بیٹھ نہیں جانا، پھر آگے تھوڑا اور چلیں گے پھر ایک اور ہرڈل آ جائے گا. تو ہم یہ کہیں کہ ہرڈل کیوں رکھے بیچ میں کیوں چیزیں رکھی، وہ پھر اسی سے آپ کی اسمارٹنیس پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر کتنی کریج ہے کہ آپ ان ساروں کو عبور کر کے نکل جانا ہے اس کے اوپر سے. ورنہ تو آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کود سکتے ہیں نہیں کود سکتے، بھاگ سکتے ہیں نہیں بھاگ سکتے، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے کہ آگے کیا آ رہا ہے. جزاک اللہ، آپ کی بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ آج کل بہت بچوں سے پڑتی ہے نا ملاقات. اوکے، نیکسٹ ویک بھی ابھی یہی ٹاپک چلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.